الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود شریف کی فضیلت. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں بھی نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: جس نے سورج کے طلوع و غروب ہونے یعنی نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے نماز ادا کی، یعنی جس نے فجر اور عصر کی نماز پڑھی، وہ ہرگز جہنم میں نہ داخل ہوگا. حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں: اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ فجر و عصر کی پابندی کرنے والا دوزخ میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہ جائے گا، اگر گیا تو عارضی یعنی وقتی طور پر. لہذا یہ حدیث اس حدیث کے خلاف نہیں کہ بعض لوگ قیامت میں نمازیں لے کر آئیں گے مگر ان کی نمازیں اہل حقوق یعنی جن کے حقوق پامال کیے ہوں گے ان کو دلوا دی جائیں گی. دوسرا یہ کہ فجر و عصر کی پابندی کرنے والوں کو انشاءاللہ باقی نمازوں کی بھی توفیق ملے گی اور سارے گناہوں سے بچنے کی بھی، کیونکہ یہی نمازیں نفس پر زیادہ بھاری ہیں. جب ان پر پابندی کر لی جائے تو انشاءاللہ عز و جل بقیہ نمازوں پر بھی پابندی کرے گا. لہذا اس حدیث پر یہ اعتراض نہیں کہ نجات کے لیے صرف دو نمازیں ہی کافی ہیں، باقی کی ضرورت نہیں. خیال رہے کہ ان دو نمازوں میں دن رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں. نیز یہ دن کے کناروں کی نمازیں ہیں، نیز یہ دونوں نفس پر گرام یعنی بھاری ہیں کہ صبح سونے کا وقت ہے اور عصر کاروبار کے فروغ یعنی زور و شور کا. لہذا ان نمازوں کا درجہ زیادہ ہے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: ہم حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا: عن قریب یعنی قیامت کے دن تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تو اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو نماز فجر اور عصر کبھی نہ چھوڑو. پھر حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی. پارہ 16 سورہ طہ آیت نمبر 130. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ترجمہ قرآن کنز ایمان شریف. اور اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے. مفسر شہید مشہور مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمۃ الحنان اس حدیث پاک کے اس حصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کی چاند کی طرف دیکھا کہ تحت فرماتے ہیں یعنی خدائے رحمان کے چاند نے آسمان کے چاند کو دیکھا. اللہ اکبر. ڈوبنے والے کہنے یعنی کم رونق والے چاند کو اس چاند نے دیکھا جو نہ غروب ہو نہ گہنے یعنی جو نہ ڈوبے اور نہ ہی جس کی روشنی میں کمی آئے. ظاہر کے چمکانے والے چاند کو اس چاند نے دیکھا جو دل و جان روح و ایمان کو چمکاتا ہے. رات میں چمکنے والے چاند کو اس چاند نے دیکھا جو ابدالآباد تک یعنی ہمیشہ ہر وقت دن رات چمکتا ہے اور چمکے گا. میں کیا کہوں، میرے الفاظ بھی نہیں ملتے. اللہم صلی وسلم وبارک علی بدر النبوۃ وشمس الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ درود بھیج اور برکتیں نازل فرما نبوت کے چاند اور رسالت کے سورج پر. اللہ اکبر.
چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمکے تجھ سے پاتے ہیں ہر چیز روشن میرے آقا علیہ السلام سے کہ نور کے صدقے سے روشن، چاند روشن نبی پاک علیہ السلام کے نور سے روشن، سورج جو چمکتا ہے آب و تاب سے دمکتا ہے، محبوب علیہ السلام کا نور لے کر دمکتا ہے، خوش ہوتا ہے، روشنیاں بکھیرتا ہے۔ اعلیٰ کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسانے والے، اس بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ یوں کہہ لو کہ اس چاند کو جو سورج سے چمکتا ہے، اس چاند نے دیکھا جو سورج کو چمکاتا ہے، جو دلوں پر دن نکال دیتا ہے۔ آسمان کا چاند بھی خوش نصیب ہے جسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ یہ چاند جسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں وہی ہے جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اقدس پڑی ہیں۔ یہ حدیث عامۃ المسلم یعنی عام مسلمانوں کی دلیل ہے کہ مومن رب پاک کو محشر میں بھی آنکھوں سے دیکھیں گے اور جنت میں بھی دیکھا کریں گے۔ خیال رہے کہ جنت کی ساری نعمتیں نیک اعمال کا عوض یعنی بدلہ ہوں گی، خواہ اپنے اعمال کا خواہ اس کے اعمال کا جس کے طفیل جنت میں گیا، مگر دیدار الہی کسی عمل کا عوض نہ ہوگا، خالص عطائے ذوالجلال پروردگار جل وعلا کی ان خاص عنایت ہوگی۔ ان دو نمازوں پر پابندی اس دیدار کی لیاقت اور قابلیت پیدا کرے گی۔ اللہ اکبر، یعنی فجر و عصر کی پابندی۔ دنیا میں نماز ایسے پڑھو کہ گویا جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ یہاں حجاب یعنی پردہ ہے، وہاں حجاب یعنی پردہ اٹھ جائے گا، گویا ختم ہو جائے گا، اسے دیکھ کر اسے کلام کرو گے۔ حدیث پاک میں موجود آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، اس فرمان عالی سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں تسبیح و تحمید یعنی اللہ پاک کی پاکی اور تعریف بیان کرنے سے مراد نماز ہے، چونکہ فجر و عصر کی نماز میں رات اور دن کے محافظ فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ نیز فجر کی نماز سونے سے غفلت کا وقت ہے اور نماز عصر کاروبار سیر و تفریح کی غفلت کا وقت۔ ان وجوہ یعنی ریزن سے ان نمازوں کی تاکید زیادہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک پارہ 15 بنی اسرائیل آیت نمبر 78 میں ارشاد فرماتا ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ اکبر، فرمایا ترجمہ قرآن کنز ایمان، بے شک صبح کے قرآن یعنی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ نماز عصر کے متعلق فرماتا ہے، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 238، ترجمہ قرآن کنز ایمان، نگاہ بانی کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی۔ اللہ اکبر، دل کو جلوائے ماہ عرب درکار ہے، 14ویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں۔ اللہ اکبر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے محترم اسلام، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے، وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ اس کے زیر اہتمام جہاں کہیں بھی درس و بیانات و اجتماعات ہوتے ہیں ضرور شرکت فرمایا کریں۔ ہر ہفتے کو سینیچر عشاء کی نماز کے بعد 9:30 بجے کے قریب امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے مدنی مذاکرہ ضرور دیکھا کریں، مدنی قافلوں میں سفر کیا کریں، اصلاح اعمال کا
رسالہ پر کر کے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے، اس کی ڈھیروں برکتیں ہاتھ آئیں گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ مالک کریم یا رحم الراحمین، درس کی غلطیاں تمام گناہ معاف فرما، عمل کا جذبہ عطا فرما، پرہیزگار والدین کا فرما بردار پکا سچا عاشق رسول بنا، مدینہ پاک کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ اے اللہ ہماری مرادوں پر، ہماری جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی میٹھی نظر فرما، مکہ مدینہ کی بہاریں دکھا دے اے اللہ، مکہ مدینہ کی بہاریں دکھا دے اے اللہ، ہماری آل اولاد کے ساتھ مکہ مدینہ کی بہاریں دکھا دے، بیماروں کو شفا عطا فرما اے مولا، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، اپنے کرم سے مقبول السلام کے لعاب دہن کے صدقے ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافع نصیب فرما، شفا یابی والی، عافیت والی، راحتوں والی، سکون والی، سکھ والی زندگی عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، ایک کرد پوری آرزو ہر بے قصور مجبور کی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرض لیتی ہے گنہ پرہیزگاری